آج ہمارے زندگیوں میں قرآن کیوں نہیں اثر کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طریقے سے تمہارے دل کو زنگ لگتا ہے، اور وہ کیسے ہٹے گا؟ کہ قرآن کی تلاوت سے اور موت کو یاد کرنے سے۔ یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اور موت کو یاد کرنے سے، جیسے میں نے کہا، جہاں تمہارا ذہن جاتا ہے گناہ کرنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، عظیم الشان مرتبہ چوتھے خلیفہ، جنت میں جو ہیں نوجوانوں کے سردار کے ابا، خواتین کی سردار کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ایک پلڑے میں اگر سارے دنیا کے فقہاء، علماء، ائمہ مجتہدین، ولیوں کو رکھ دیا جائے اور ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو تو ان کا پلڑا بھاری ہے۔ لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے کہ مجھے موت کا اتنا یقین ہے کہ جتنا یہ میرا جوتے کا تسمہ ہے یہ میرا اتنے قریب نہیں ہے جتنا موت میرے سے زیادہ قریب ہے۔ اور ان کے غلام کہا کرتے تھے کہ کوفہ کی مسجد میں ہمیشہ رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ آ کے تہجد کی نماز پڑھتے، اور تہجد میں یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، علی کی نیکیاں بہت کم ہیں لیکن سفر علی کا بہت لمبا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوچیں مجھے اور آپ کو کتنی محنت کی ضرورت ہے، کتنی پالش کی ضرورت ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ دنیا مجھے جو ہے نا دھوکہ دے رہی ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے دے گی۔ علی نے نبوت کی صحبت گزاری ہے، علی نے نبوت کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارا ہے۔ دنیا اگر تو سمجھتی ہے کہ تو مجھے دھوکہ دے سکتی ہے تو ایسا سمجھ کہ میں نے تیرے سے نکاح کیا تھا اور میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، جا میرے سے دور ہو جا۔ یہ روزانہ اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے تہجد کے وقت۔ تو یہ مہینہ قسمتوں سے ملتا ہے۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ یہی کہے، یہ سوچے اپنے آپ ذہن میں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ جب وہ یہ سوچے گا نا کہ میری آخری نماز ہے تو اس کی نماز کا جذبہ اور ہو جائے گا۔ یہ جو میں جذبے کی بات کر رہا تھا کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کا جذبہ جہاں کم ہو تو اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرو، تو تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ میری جو اگر نماز آخری نماز ہے تو پھر نماز کا مقام و مرتبہ اور ہو جائے گا۔ تو یہی سوچو کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ مہینہ مجھے نصیب ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کی توفیق دے، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک صحابی رسول نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تمہیں موت کے بارے میں کیا یقین ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے ابھی، تو یہ بھی محسوس میں کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں مغرب کی نماز بھی نہ پا سکوں۔ عصر کی نماز پڑھی اور ہو سکتا ہے کہ میں مغرب تک زندہ نہ رہ سکوں۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ بہت لمبی امید ہے تمہاری۔ بات تو ٹھیک تھی، لیکن صحابی رسول چونکہ اللہ کی نبی کی صحبت میں آئے تھے، کہا تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اتنی لمبی امید ہے تمہاری، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف میں سلام پھیرتا ہوں، بائیں طرف شاید پھیر بھی نہ سکوں، اللہ میری جان لے لے۔ جس طرح صحابہ نے موت کو یاد کیا کہ یقینی بات سے آنی تو آنی ہے، لیکن اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا۔ لیکن میں اور آپ آج اس سے اتنے غافل ہیں کہ ہمیں آج اپنے کالے بالوں پر اور اپنی صحت پہ یقین ہے کہ میری صحت ہے، میرے بال کالے ہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ لیکن یہ میں نے جیسے کہا ویڈیو میں نے دیکھی 4 سیکنڈ کے اندر 3-4 انسان کیا چیز ہے؟ انسان اپنے آپ کو تکبر کے اندر ایسا بناتا ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ اللہ یا تو تھوڑی سی زمین کو ہلاتے ہیں، یا یہ جو ہمارا وجود ہے اس وجود کے اندر تھوڑا سا کہیں اللہ تھوڑا سا ایک رگ کو آگے پیچھے کرتے ہیں، انسان وہی کومے میں پڑ جاتا ہے۔ کیا چیز ہے انسان؟ تو خیر ہمارے سروں پر یہ
عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پورا مکمل طور پہ ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، سب کو مستفیض ہونے کی توفیق دے. اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے، جو نہیں ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ مہینہ انسان کو بڑی قسمت سے ملتا ہے. میں بلکہ ایک بزرگ کی بات پڑھ رہا تھا کہ اللہ باقی کوئی اور چیز ہمیں نہ دیتے، صرف رمضان کا مہینہ بھی دے دیتے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. باقی کوئی چیز اللہ ہمیں نہ دیتے، صرف ایک یہ مہینہ دے دیتے. اس لیے تو بعض بزرگان دین نے رمضان کو نماز سے بھی بڑی عبادت کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، وہ دعا کریں کہ اللہ پوری زندگی رمضان. اس لیے کہ نماز اگر میں پڑھتا ہوں، میں آج کھڑا ہوتا ہوں تو آپ بھی میں بھی ہم نماز دوسرے کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اس کے اندر ریاکاری میں کر سکتا ہوں کہ کسی کو دیکھوں گا تو اپنے پیر و مرشد کو، اپنے استاد کو دیکھوں گا تو میں نماز کے اندر جو ہے نا خشوع اور خضوع اختیار کر لوں گا. لیکن یہ رمضان کی اس روزے کی عبادت ایسی ہے، یا انسان جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں. تو اس لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ یہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.